تو ہم نے اصل عزت اور ذلت کا معیار بھی نا وہ رکھنا ہے جو اللہ کی نظر سے ہو، دنیا کی نظر سے نہیں۔ ہم اسی بات پہ ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، فلاں نے مجھے یہ بول دیا، فلاں نے مجھے وہ بول دیا۔ ایک تو عزت اور ذلت، بادشاہت سب اللہ سے مانگیں۔ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں ہماری اتھارٹی ہو، جیسے ہم وہ دعا پڑھتے ہیں نا، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اس میں ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ اے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا عطا فرما، ہماری ازواج اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں متقی کا امام بنا دے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیونکہ فیملی ممبرز کی ہم بات کر رہے ہیں نا، تو ہمارے فیملی ممبر جو ہیں وہ متقی ہوں اور ہماری لیڈرشپ ہو، ہماری بات سننے والے ہوں۔ کتنے پیارے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ لیڈرشپ کا ایک کانسیپٹ دیا ہے، بادشاہت کا کانسیپٹ دیا ہے کہ اگر ہم صحیح کام کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنا، ان کو متقی بھی بنا اور ہماری بات بھی وہ سنیں۔ تو جب ہمیں لگے گھر میں کوئی ہمیں مسئلہ لگ رہا ہے، ہمیں ایسی دعا مانگنی چاہیے۔ عزت اور ذلت اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اگر لگے کہ کوئی ہمیں تنگ کر رہا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ مجھے اس ذلت سے بچا لیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہے مجھے معاف کر دیں، اور میرے رب عزت تو نے دینی ہے، اسی لیے میں نے اس عزت کے لیے کہیں پر غلط کمپرومائز نہیں کرنا۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ جی میں اپنی زبان بدل لوں، لوگوں کے سامنے ٹیڑھا منہ کر کے بولوں اس لیے کہ جی لوگ مجھے بڑے عزت دار سمجھیں، میں کوئی برانڈیڈ بیگ پکڑ کے کھڑی ہوں کہ لوگ سمجھے اچھا جی بڑی امیر ہے، بڑا جی اس کا سٹیٹس ہے۔ ان چیزوں سے عزت نہیں ہوتی، لوگ تو انہی چیزوں سے عزت ڈھونڈتے ہیں نا، اس نے فون کون سا پکڑا ہوا ہے، اس کا بیگ کیسا ہے۔ یہ عزت کا معیار تو نہیں ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ملک کو جو ہے وہ عزت کا معیار نہیں بنایا، مطلب یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہمارے یہاں پہ عزت جو ہے وہ اسٹیٹس کو ہی سمجھا جاتا ہے، اقتدار کو سمجھا جاتا ہے، اسٹیٹس، اقتدار، مٹیریلزم، آپ بڑی چیز ہیں۔ اور پلس مانگی اللہ سے، اللہ تعالیٰ مجھے عزت دار بنا، یعنی ایک ساس کو بھی مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری جو بہویں آئیں میری عزت کرنے والی ہوں، مجھے عزت دار رکھنا۔ بہو بھی مانگے کہ اللہ تعالیٰ میں جس گھر میں جا رہی ہوں میری ساس جو ہے وہ مجھے عزت دے، کیونکہ وہ دل میں اللہ نے ڈالنا ہے۔ کسی بھی معاملے میں ہمیں لگے کہ کہیں پہ ہمیں مشکل پیش آ رہی ہے، اور پلس اپنے معاملات کرتے ہوئے بھی ہم بہت محتاط ہوں۔ بیدک الخیر، تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے، ساری بھلائی اللہ سے آنی ہے۔ جو ہماری مشکلات ہوں ہم جگہ جگہ بیٹھ کر لوگوں کو بتانے کی کوشش نہ کریں، میرا دل صاف نہیں، یہ نہیں وہ نہیں۔ ہاں جہاں پہ واقعی کوئی ایسی وضاحت دینے کی ضرورت ہے آپ وضاحت دے دیں، لیکن جہاں پہ ضرورت نہیں ہے وہاں پہ آپ خاموش رہیں، آپ اللہ پہ معاملہ چھوڑ دیں۔ وہ ہے، وہ رب ہے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہر چیز ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ہر چیز کو بدل سکتا ہے۔ پھر تولج اللیل فی النہار، تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں، وتولج النہار فی اللیل، اور تو داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔ یعنی جب بھی رات اور دن کی بات آتی ہے نا تو ایک تو ہمیں سسٹم کا پتہ چلتا ہے، اور اس طرح ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کبھی دن ہے، خوشی کا وقت ہے، کبھی رات ہے، مشکلات ہیں۔ جب ایک سچویشن سے دوسرے سچویشن میں، سینیریو میں ہم جاتے ہیں تو کوئی سوئچ نہیں آن آف ہوگا۔ جب خوشی کے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی آہستہ 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 اس میں کوئی چیلنج آ جاتا ہے۔ جب چیلنج سے ہم ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو آہستہ 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 اس کے بعد ایک چیز بہتری کی طرف چلی جاتی ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور تو نکالتا ہے زندہ کو مردے سے اور تو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے۔ تو کہیں پہ ہمیں لگتا ہے کہ کوئی چیز نہیں تھی اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیدا کیا، اور کہیں کوئی چیز تھی اور وہاں پہ اس کو ختم کر دیا۔ تو یہ ساری خصوصیات اور یہ بڑائی جو ہے اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، اور تو رزق دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ اللہ تعالیٰ کا آڈٹ کا سسٹم اور اللہ تعالیٰ کی وہ جو ہوتا ہے نا ایئرلی جو آتا ہے، کیا آتا ہے ہم کہتے ہیں بجٹ، وہ بغیر حساب کے ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو جو دینا چاہے، کوئی نہیں اللہ تعالیٰ کو کوشچن کر سکتا اس کو یہ کیوں ملا۔ ہم تو کرتے ہیں، ہم لوگوں کا انسٹاگرام دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں اس کے شوہر اس سے کتنی محبت کرتے ہیں، میرے نہیں کرتے۔ پھر ہم جا کر میاں سے لڑتے ہیں، دیکھیں فلاں اپنی بیوی کے ساتھ کیسے کیسے، اور آپ کو پرواہ ہی نہیں میری۔ حالانکہ کرنا کیا چاہیے ایسے موقع پہ؟ اگر ہمیں رزق چاہیے، محبت بھی ایک رزق کی شکل ہے، اللہ سے مانگے، اللہ نے دینا ہے، اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ڈالنا ہے۔
ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا وہ کنیکشن نہیں اسٹرانگ کرتے. ہم سمجھتے ہیں کوئی ٹیکنیکس، ٹھیک ہے، اسباب کو اختیار کرنا چاہیے، ہمیشہ ان کو میکسیمائز کرنا چاہیے. اب آپ نے سارے میکسیمم اسباب اختیار کر لیے، لیکن اصل بھروسہ اس میں کس پہ آئے گا؟ اللہ تعالیٰ پہ آئے گا. ہم اپنے رب پہ بھروسہ کریں گے کہ ہمارا رب جو ہے اس نے یہ رزق دینا ہے. تو کوئی بھی رزق چاہیے اللہ تعالیٰ بے حساب دے سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا کہ وہ سوری ابھی تو ختم ہو گئی چیزیں، اچھا اگلے سال ملیں گی. نہیں، وہ طریقے ہمیں آنے چاہیے. رزق کیسے بڑھتا ہے؟ رزق کو بڑھانے کے طریقے کیا ہیں؟ اچھے عمل کرنے چاہیے. ایک تو اچھے عمل کرنے چاہیے، استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، صلہ رحمی کرنی چاہیے. پھر یہ کہ رزق میں برکت کی دعا مانگنی چاہیے. جتنے نیکیوں کے کام آپ کرتے چلے جائیں گے، صدقہ دیں گے تو رزق بڑھے گا. تو جو ہمیں طریقے بتائے گئے ہیں، ہمیں ان کے اوپر خاص طور پہ کام کرنے کی جو ہے نا بہت زیادہ ضرورت ہے. پھر اس کے بعد آ رہا ہے آیت نمبر 28، لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، نہ بنائے مومن کافروں کو دوست. اولیاء، ولی سے، ایسا دوست جس سے دلی محبت اور خصوصی تعلق ہوتا ہے. اب مومنوں کو یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنا لیں گے، من دون المؤمنین، مومنوں کے مقابلے میں اگر آپ وہ لوگ جو انکار کرنے والے ہیں یا آؤٹ رائٹ کافر ہیں، یا وہ لوگ جو کہ دین کو ماننے والے نہیں ہیں، ان کو آپ ولی بنائیں گے تو پھر آپ کی زندگی میں مشکلات آئیں گی. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی کرے گا ایسا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، تو نہیں وہ اللہ سے کسی چیز میں. کیوں یہ کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ دیکھیں کمپنی کا نا ہم پہ امپیکٹ ہوتا ہے. جس کمپنی میں ہم رہتے ہیں ہم پھر اس امپیکٹ کی وجہ سے ویسے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا، اکثر لوگ جب یہ ایسی آیات پڑھتے ہیں صرف ترجمہ پڑھتے ہیں، جیسے دوست، اب فار ایگزامپل کوئی باہر رہتا ہے کسی نان مسلم کنٹری میں، اب ان کے تو نیبرز ہیں سارے نان مسلم، اب وہ کہتے ہیں ہم نے ملنا ہے. یا آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں یا آپ کے سوشل سرکل میں کوئی انسان نان مسلم ہے اور بہت اچھا انسان ہے، آپ کہتے ہیں یہ کیا طریقہ ہوا، مطلب ہم اسے دوستی نہیں کر سکتے. تو یہاں پہ ولی کی بات کی گئی، ولایت کی بات کی گئی ہے، وچ از بیسٹ بڈی. اور اس کی مثال میں اکثر اس طرح سے دیتی ہوں، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین دوست کون تھا؟ کس کو کہا جاتا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ابو جہل کیوں نہیں کہا گیا؟ وہ بھی تو ان کے رشتہ دار تھے. یا اور جتنے وہ کافر تھے، مشرکین تھے، ان کے رشتہ دار تھے، ان سے ملتے تھے، ان کو کیوں نہیں کہا گیا؟ تو ابو طالب بھی جو تھے، جو مسلمان نہیں ہوئے، تو وہ کیوں ان کے ساتھ اتنے زیادہ تھے؟ اس لیے کہ وہ سپورٹر تھے دین کے، وہ ان کو سپورٹ کر رہے تھے ہر معاملے میں. تو ہماری آئیڈینٹی شناخت کے لیے جو ہمارے دوست ہیں، جیسے ایک دم کوئی کہ ہاں جی وہ فلاں کی دوست ہے، آپ نیبرہڈ میں رہتے ہیں، آپ ملیں، آپ ان کا خیال رکھیں، کبھی کبھار ان کی دعوت اگر کوئی دعوت آپ کی جنرل کوئی ہوتی ہے اس میں آپ نے ان کو بھی انوائٹ کرنا ہے، اس سرکل میں آتے ہیں وہ کریں، آپ ان کے ساتھ چائے پی سکتے ہیں، کھانا کھا سکتے ہیں، آپ ان کے ساتھ کوئی ان کو ہیلپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی پوچھے کہ بھی اچھا اس کی بیسٹ فرینڈ کون ہے، تو کوئی نان مسلم کا نام نہ لے کہ وہ اس کی بیسٹ فرینڈ ہے، کسی کافر شخص کا نام نہ لے کہ جی وہ اس سے اس کی بہت دوستی ہے. کیونکہ یہاں پہ پھر کیا ہو جائے گا، آپ اتنا اسٹرانگ امپیکٹ لینا شروع کر دیں گے اور آپ اپنے معاملات کو ایسا بنا لیں گے کہ پھر آپ اپنے لیے ہی بہت سی مشکلات پیدا کر لیں گے. ہاں مطلب آپ انفلوئنس بہت لے رہے ہوتے ہیں نا، کیونکہ یہ اس وقت سائیکالوجسٹ کیا کہتے ہیں، یو آر سم آف 5 پیپل یو ہینگ آؤٹ ود. اگر آپ 5 لوگ ایسے لے لیں جن کے ساتھ آپ بہت زیادہ بات چیت کرتے ہیں، ملتے ہیں، آپ کے زیادہ دوست ہیں، آپ ان کی کوالٹیز لکھ لیں جس میں اچھی بھی ہیں بری بھی ہیں، اور جو کامن ان سب میں ہوں گی نا وہ آپ میں بھی ہوگی. سارے نمازی ہیں، آپ بھی نماز پڑھیں گے. اچھا، سارے بہت برانڈیڈ کپڑے پہنتے ہیں، بہت اسٹائلش کپڑے پہنتے ہیں، آپ اگر پہلے نہیں نہ پہن رہے تھے، آپ ان کے ساتھ رہتے ہیں، آپ پہننا شروع کر دیں گے. نہ چاہتے ہوئے نا آپ اس قسم کی لیسز پک کرنا شروع کر دیں گے اور اس طرح کے وہ سٹائل بنانا شروع کر دیں گے. وہ ان سیٹ طریقے سے ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ اچھے اچھے پروجیکٹس، ہیلدی پروجیکٹس پہ بات کریں گے تو آپ بھی ہیلدی پروجیکٹس جنریٹ کریں گے. اگر وہ سارا دن پیٹی باتیں، سسرال میں کا یہ رشتہ دار اس نے گڑبڑ کی، وہ باتیں کریں گے تو آپ بھی وہ باتیں کرنی شروع کر دیں گے. شروع میں آپ روکتے رہیں گے اپنے آپ کو، لیکن اینڈ میں آپ کا کنٹرول نہیں رہے گا. اینڈ میں آپ پھر وہی اسی قسم کے کام جو ہے وہ کریں گے. الا ان تتقوا منہم تقاتا، مگر یہ کہ تم بچو ان سے بچنا. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ اپنی ذات سے.
وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور طرف اللہ ہی کے تمہیں پلٹنا ہے۔ دیکھیں بہت امپورٹنٹ بات یہاں پہ کی گئی ہے۔ ہم اکثر اوقات جب اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت کی ہر وقت بس بات کرتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے نا اس کو ہم کوئی ایسی مجبوری نہ سمجھیں کہ کوئی پکڑ نہیں اللہ تعالیٰ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈراتا ہے، ہمیں ڈر کے رہنا ہے اپنے رب سے کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، ایسی کوئی بات نہ ہم ایسی بول دیں۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹنا ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، آیت نمبر 29، ان تخفوا ما فی صدورکم، اگر تم چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے، او تبدوہ یعلمہ اللہ، یا تم ظاہر کرو اسے، جانتا ہے اس کو اللہ۔ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کی بہترین خبر ہے، وہ چیزیں اللہ تعالیٰ سے چھپی نہیں ہوئی ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہر اس چیز کا پتہ ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ اوپر ہر چیز کے بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے ہیں؟ ٹرانسپیرنٹ۔ لوگوں سے ہم اپنے آپ کو چھپا سکتے ہیں لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے۔ جب جھگڑے ہوتے ہیں نا لوگوں کے، یا کوئی کانفلکٹس آپس میں ہوتے ہیں، وہ آپ کے پاس آ کے بیٹھتے ہیں اور دونوں پارٹیاں اپنی اپنی بات بتا رہی ہوتی ہیں، تو میں اس وقت بھی سوچ رہی ہوتی ہوں، دونوں اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ میں ٹھیک دوسرا غلط، وہ ٹھیک یہ غلط، لیکن اصل حقیقت کس کو پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی نہیں چھپا ہوا۔ اور آپ دیکھیں کئی دفعہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں، ہم کسی سے بات کرتے ہیں نا، تو ہم وہ بات بیچ میں سے نا وہ حذف کر لیتے ہیں کہ میں نے منہ بنایا تھا اور میں نے 3 یہ کریٹیکل جملے بولے تھے اور میں نے ٹونٹ کیا تھا۔ پس ہم سے بتاتے ہیں دیکھیں میرے شوہر نے نا مجھ پہ اس نے چیخنا شروع کر دیا تھا۔ اب شوہر سامنے بیٹھا ہو تو بتائے گا تم نے اس سے پہلے کیا بولا تھا جب میں نے چیخا تھا؟ نہیں، وہ تو میں نے بولا تھا لیکن تم نے یہ کیوں کیا تھا؟ ہم اس قسم کی بات بولتے ہیں کیونکہ ہم اپنی وہ بات کور کرتے ہیں، یعنی ہمیں وہ پھر امبیرسمنٹ سی ہوتی ہے نا کہ بھی میں نے ہی وہ سچویشن کریٹ کی تھی، مجھے شاید اس سچویشن پہ نہیں جانا چاہیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پتہ ہے۔ اچھا، یہ اس طرح کی جو آیات ہیں نا مجھے اس لیے بہت پسند ہیں کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایسی آیات نا آپ کے دل میں بہت سکون لے کر آتی ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں اتنی سچویشنز آتی ہیں کہ آپ لوگوں کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے، آپ لوگوں کو سمجھا نہیں سکتے، لوگ آپ کو سپیس نہیں دیتے۔ کتنے لوگ آ کے مجھے اس طرح بھی بتاتے ہیں کہ ہم نے اتنی معافیاں مانگی ہیں لیکن پھر وہ معاف ہی نہیں کر رہے وہ لوگ، پھر اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ کبھی فرسٹریٹ نہ ہو، آپ اپنے آپ کو بتائیں میں نے اپنے کام پہ رہنا ہے، یہ شیطان ہے جو مجھے اس وقت وسوسے دے رہا ہے، میں نے دین کے مطابق جو کچھ کرنا تھا کر کے دیکھ لیا ہے، اب اگر کوئی اگلا انسان نہیں سن رہا تو میں نے پریشان نہیں ہونا، میں نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہوئی ہے، میری نیت، میرا اخلاص اور جو کچھ بھی میں نے جس طرح سے بھی کیا۔ ورس نمبر 30، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جس دن پائے گا ہر نفس جو اس نے عمل کیا نیکی میں سے حاضر ہوا ہوا، وما عملت من سوء، اور جو اس نے عمل کیا برائی میں سے، یعنی کہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے ٹرانسپیرنسی سے لا کر رکھ دی جائیں گی۔ تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، وہ چاہے گا کاش بے شک درمیان اس کے اور درمیان اس کی برائی کے فاصلہ ہو دور کا، کاش یہ چیز کسی طرح سے چلی جائے دور مجھ سے، چھپ جائے، کور ہو جائے، نہ میرے پاس آئے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اب دیکھیں دوبارہ آیا اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ اپنی ذات سے۔ کیوں اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے؟ تاکہ ہم اپنے یہ کیجول ایٹیچیوڈ اور یہ جو ہم بار بار پیٹرنز بناتے ہیں غلطیوں کے اور جو نفس کی کمزوری میں پڑے رہتے ہیں، ہم ان چیزوں کو ختم کریں، اپنے رب کو زیادہ پہچانیں، اپنے رب سے ڈریں، لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دیں۔ واللہ رؤوف بالعباد، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ یہ وارننگ دی تو آپ دیکھیں ساتھ ہی کیا کہہ دیا گیا، اور اللہ بہت شفیق ہے اپنے بندوں کو۔ ٹھیک ہے، اگر ہم ڈر کے رہیں گے اور کہیں ہوگی غلطیاں، مجھے یہ بات بھی بہت پیاری لگتی ہے، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں نا، اللہ معاف کر دیتا ہے، لوگ نہیں معاف کرتے، لوگ نہیں معاف کرتے۔ اور وہی لوگ جو آپ کو بیٹھ کے کئی دفعہ درس بھی دے رہے ہوتے ہیں، یہی آیات پڑھا رہے ہوتے ہیں، یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ نہیں معاف کریں گے آپ، وہ نہیں آپ کو چھوڑیں گے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ جب آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک اسٹرانگ بانڈ ہوتا ہے نا، دین یو ڈونٹ کیئر، پھر آپ نہیں پرواہ کرتے، پھر آپ کہتے ہیں میں نے اپنے رب سے یہ معاملہ درست رکھا ہوا ہے، باقی لوگوں کو تو میں نہیں پوری پڑھ سکتی۔
پھر اس کے بعد بہت ایک امپورٹنٹ آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 31، اور یہ جو آیت ہے نا یہ اب ہمیں ایک رول ماڈلنگ کی امپورٹنس بتاتی ہے. یعنی جب ہمیں اتنی باتیں پتہ چل گئیں کہ ایسے بلنڈرز نہیں کرنے، عزت کا معیار سیٹ کرنا ہے، کون سے کام کرنے ہیں، کن کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تو پھر کیسے کریں گے؟ تو یہاں پر اب ہماری رہنمائی کی جا رہی ہے. قل کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر ہو تم محبت رکھتے اللہ سے، فاتبعونی، تو پیروی کرو میری. کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. ایک ہوتا ہے اطاعت اور ایک ہوتا ہے اتباع. اطاعت کیا ہوتا ہے؟ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ہمیں حکم دیا، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، ایسے کرنا ہے، اور ہم نے اس کے مطابق وہ کام کیا، یہ اطاعت ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے اتباع. اتباع اس سے بہتر درجہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کسی کے فٹ سٹیپس کو فالو کرنا، کسی کے پیچھے چلنا، کسی کو رول ماڈل مینٹور مان لینا. ہمارے بچے کیا کرتے ہیں کہ کسی سپر ہیرو کی مووی دیکھ کر آتے ہیں اور اس کے بعد اسی سپر ہیرو کی طرح ایکٹنگ کرتے ہیں، اسی سپر ہیرو کی بیڈ شیٹ چاہیے، اسی سپر ہیرو کا کاسٹیوم چاہیے، ویسا ہی لنچ باکس چاہیے. اس مووی میں یہ تو نہیں انہوں نے کہا ہوتا کہ میرا لنچ باکس لینا، میری جیسی بیڈ شیٹ لینا، لیکن وہ ان کا بس وہ ایک خوابوں میں ان کے آتا ہے اور وہ ویسا بننا چاہتے ہیں، آٹومیٹیکلی وہ ویسا بننا چاہتے ہیں. تو اتباع، پیچھے فالو کرنا، دیکھ کر فالو کرنا. ٹھیک. فاتبعونی، اللہ سے محبت اگر تم کرتے ہو تو کیسے پتہ چلے گا؟ فاتبعونی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا پڑے گا. اتباع کرنا پڑے گا. اب اتباع کیسے ہوگا؟ کچھ پڑھیں گے، کچھ جانیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے، احادیث کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا نا کہ اتباع کیسے کرنا ہے. یحببکم اللہ، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ محبت کرے گا تم سے اللہ. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور وہ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے جنت میں جانے سے انکار کیا. صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا جنت میں جانے سے انکار کیا. کیونکہ دیکھیں قرآن ایک تھیوری کی شکل میں ہے، ہمیں کنسیپچولی اسٹرانگ کرتا ہے، ہمیں ایک پاتھ دیتا ہے صراط مستقیم پہ کیسے رہنا ہے، لیکن وہ جو عملی اشکال ہیں اس کی کہ کرنا کیسے ہے، وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے، تو ادھر سے ہم نے فالو کرنا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جس کام سے تمہیں روکوں اس سے رک جاؤ، اور جس کام کا حکم دوں اس کو اپنی حسب استطاعت بجا لاؤ. جیسے بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں، یہ فرض ہے یا سنت ہے؟ فرض کر لیتے ہیں، سنت تو آپشنل. یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے سنت از ناٹ آپشنل. جب تک آپ سنتوں کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کریں گے آپ قرآن کے اوپر عمل نہیں کر سکتے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش نفس اس چیز یعنی دین کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی ایسا کام کیا جس کی ہماری طرف سے اجازت نہ تھی تو وہ کام مردود ہے. تو یہاں سے ہمیں بہت امپورٹنٹ فارمولا مل رہا ہے. اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت کو اپنی زندگی میں بہت زیادہ لے کر آئیں. اور پھر اس کے بعد کہا، آیت نمبر 32 میں آ رہا ہے، قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیر جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو بے شک اللہ نہیں محبت کرتا کافر لوگوں سے. تو یہاں پہ پھر پہلے اتباع کی بات ہوئی اور پھر اطاعت کی بات ہوئی. اللہ کی بات ماننی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے دیکھنا کہ اس بات کو ماننے کا طریقہ کیا ہے. لیکن اگر کوئی اس سے منہ پھیرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کافر کہہ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ان کی ضرورت نہیں ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا
جب تک میں اسے اس کے باپ اور اس کے بیٹے سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو یہ جو معاملہ ہے نا یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. بہت خوبصورت حدیث آتی ہے، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر سوال کیا، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی؟ وہ کہنے لگا میں قیامت کے لیے نماز، روزہ، صدقہ، خیرات جیسی نیکیاں تو بہت زیادہ نہیں کی، البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں. تو آپ نے اس سے فرمایا پھر تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت رکھتا ہے. اچھا ایک بات مجھے بہت جب بھی میں ایسی احادیث بھی پڑھتی ہوں نا یا سیرت کا مطالعہ کرتی ہوں مجھے بہت چیز پسند آتی ہے. میں یہ دیکھتی ہوں کہ وہ نا بڑے کھرے سچے لوگ تھے. ہم کیا کرتے ہیں جب ہم کسی درس میں جاتے ہیں تو ہم اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ایسے ایسے مفروضے نکالتے ہیں، ایسی ایسی باتیں لوگوں کے سامنے کرتے ہیں کہ یہ چیز ایسے اور وہ چیز ایسے اور اس کو تو ایسے دیکھنا چاہیے، اور اپنی ذاتی زندگی میں پھر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اس کے اپوزٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا اور اگر ہمیں کوئی مسئلہ ہو تو ہم اس کو صحیح طرح سے بیان ہی نہیں کرتے. اور میں پھر جب یہ احادیث اور ایسی باتیں پڑھتی ہوں میں کہتی ہوں کئی دفعہ صحابہ اکرام کا نام آیا ہوتا ہے کہ یہ جو صحابی تھے یہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں نہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے، ایسے نہیں ایسے کرو، ناراض ہوئے ان سے. ڈاکیومنٹڈ ہے، ہم نسل در نسل پڑھ رہے ہیں. ہمارے جیسا کوئی ہو تو کہے میں تو زہر کھا کے مر جاؤں. شیم ہی ہماری اتنی ہے. وہ صرف یہ سوچتے تھے کہ میری اصلاح ہوگی اور اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا مسئلہ حل ہو جائے بس. یعنی وہ آخرت اورینٹیڈ. وہ راوی خود ہیں جنہوں نے خود ڈاکیومنٹ کروایا کہ یہ میں گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ میرا معاملہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا. ہم تو کہتے ہیں پردے ڈالو، چھپا لو، بتانا نہیں ہے کسی کو، پتہ نہ چلے. ہاں ظاہر ہے اپنی برائیوں کو نشر نہیں کرنا، لیکن کتنے معاملات ہیں جس میں ہم خود بھی آنیسٹ ہو سکتے ہیں، ہم دوسرے لوگ جو ہیں ان کو بھی فائدہ دے سکتے ہیں، لیکن ہم وہ کام نہیں کرتے. جی اصلاح کرنی ضروری ہے نا جو ہم نہیں کرتے. ایک تو میں یہ پوچھی تھی کہ ابھی جو آپ نے حدیث سنائی ہے اس میں آپ نے بتایا کہ وہ انہوں نے کہا کہ میں اتنا زیادہ تو نہیں عمل کر پاتا ہر چیز پہ، لیکن میں نا اللہ سے محبت کرتی ہوں. تو آپ نے کہا کہ جس کے ساتھ محبت کرتے ہیں اسی کے ساتھ ہوگی. مطلب عمل تو کرنا بھی ضروری ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے کسی مصروفیات کی وجہ سے اتنا ہم نہیں کر پاتے، اتنے کام عبادات سے سارا کچھ، تو پھر یہ صحیح ہے اس طرح چل جاتا ہے کام. آپ مجھے بتائیں اگر آپ کو کسی سے محبت ہوگی تو آپ اس کا کام کیے بغیر رہ سکیں گے؟ نہیں وہ تو مطلب کہ جس طرح دیکھیں اب نمازیں وغیرہ ہیں، جس طرح عبادات ہیں، ہم اس طریقے سے نہیں کر سکتے جس طریقے سے مطلب نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی میرا اب یہ کرنا ہے، اب بچوں کو دیکھنا ہے، مطلب بڑی بھاگ دوڑ میں یہ کام ہو رہتے ہیں. بچوں جو اللہ اور رسول سے محبت کرے گا وہ نماز تو نہیں چھوڑے گا. تو نہیں ہے، لیکن وہ والی چیز اور وہ کیفیت اور وہ جو طریقہ ہے وہ نہیں ہے ہمارے اندر. دیکھتی ہوں اپنے آپ کو، جس طرح دیکھتی ہوں کہ میں بہت ہر طرف سے بڑی کوشش کرتی ہوں کہ مطلب کسی اور طرف دھیان نہیں ہے، بس اپنے بچوں کی طرف اور گھر کے کاموں کی طرف اور بس اپنا جو تھوڑا بہت میں کر لیتی ہوں یہ. لیکن اس سے میرا دل کہتا ہے کہ دل سے بس کروں، وہ کوشش میں کرتی ہوں لیکن اس کا ہوتا نہیں ہے دل سے بالکل، مطلب اتنی ڈوب کے کروں اس کے اندر. دیکھیے میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی، چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا تو یہ کیفیت نارمل ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اس کی یہی نشانی ہوتی ہے نا کہ وہ کام بھی کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ اپنی اس کوالٹی پہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا. یہی بات انہوں نے بھی کی تھی. انہوں نے ساری عبادات کا نام لیا، یہ نہیں کہا کہ وہ میں پڑھتا ہی نہیں ہوں، میں کروں گا ہی نہیں. انہوں نے کہا کہ وہ عبادات میں کر رہا ہوں لیکن مجھے آپ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے. تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ انہی سے ہوتی ہے. یعنی آپ کو کسی شراب پینے والے سے محبت نہیں ہوگی، آپ نہیں اس چیز کو ایکسیپٹ کر سکتے، یا غیبت کرنے والوں سے محبت نہیں ہوگی، چوری کرنے والوں سے محبت نہیں ہوگی، آپ یہ کلیم بھی نہیں ان کے بارے میں کریں گے. جو صحبت کا آپ نے کہا ہے کہ دوستی اور صحبت سے فرق پڑتا ہے، میرے لیے نا یہ بڑا چیلنج تھا بچوں کے لیے خاص طور پہ. مطلب بچوں کو میں جو بھی چیزیں سکھاتی ہوں شروع سے بہت چھوٹی ایج سے میں ان کو بتانا شروع کر دیتی ہوں ساری چیزیں، لیکن جیسے ہی وہ ادھر مطلب جاتے ہیں بچوں کے ساتھ، دوسرے بچوں کے ساتھ اسکول میں یا پھر اپنی ایج کے دوسرے بچے، اب ہر طرف جو ماحول ہے وہ بڑا عجیب سا ہے. تو اب بچوں کو میں جن چیزوں سے منع کر رہی ہوں لوگوں کے لیے یہ نارمل چیزیں ہیں. اب انہوں نے شروع سے جو چیز میں نے تو کہنی بیٹا جو بھی کام ہے نا آپ نے مجھے سچ سچ بتا دینا ہے، مطلب کوئی غلط کام، مطلب چھوٹی مثال دے رہی ہوں ایک چھوٹی سی
کہ وہ کچھ بھی ہو گیا نا آپ لوگوں نے سچ مجھے بتانا، پھر میں آپ لوگوں کو نا کچھ نہیں کہوں گی، میں پیار سے سمجھا دوں. اچھا باقی بچے تو چھوٹی چھوٹی بات پہ ہی جھوٹ بول دیتے ہیں، مجھے کہتے ہیں ماما ان کو تو فرق ہی نہیں پڑتا، وہ تو ایسے ہی جھوٹ بول دیتے ہیں. یہ تو صرف ایک بات ہے، باقی دیکھیں جتنا بھی بچوں کو اچھا سکھا لیں تو وہ جب باہر جاتے ہیں اپنے اسکول کے فرینڈس کے ساتھ یا سوسائٹی سرکل میں اپنے جاتے ہیں ادھر ادھر، تو وہ وہاں سے بہت کچھ ان کے اوپر امپیکٹ تھوڑے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں. جی آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، بچوں کے اوپر ہر طرح کے امپیکٹس آتے ہیں. اس کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ پیرنٹنگ سے ریلیٹڈ جو لیکچرز ہیں نا وہ سنیں اور وہاں سے سیکھیں کہ بچوں کو ہم نے کس طرح سے غلط صحبت سے بچانا ہوتا ہے. اس کی بہت ساری ملٹیپل ٹیکنیکس ہیں، آپ اس پہ کام کریں تو انشاءاللہ آپ کو نا اس سے اچھا رزلٹ ملے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.